معرفت ہے نہ علم ہے آپ کے پاس. میں نے 1000 بار کہا پگڑی باندھ لینے سے علم نہیں آ جاتا. علم نہیں آ جاتا. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے. اور آل محمد کا علم، اس کی ترکیبیں ہیں، فارمولے ہیں. یہاں بیٹھو، زانو ادب تہ کرو تو بتائیں کہ کیا ہے. روایت ہے، روایت ہے. گویا آپ نے بڑا کارنامہ کیا. روایت ہے، کتاب میں ہے. کیا ہے کتاب میں لکھا ہے؟ امام حسین نے حضرت زینب سے کہا رونا نہیں، رونا جوہلا کا شعار ہے، اور ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ شیطان کا نام آ گیا وہاں. یہ پڑھ دیا. وہ روایت ہے. ارے ہوگی. اب میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اسی جگہ دوسری روایت لکھی ہے. روایتیں تو لکھی ہیں لیکن میں اس کا تجزیہ. علم آسان نہیں ہے آل محمد کا. آل محمد کا علم مشکل کتنا ہے کہ 2 چیزیں لکھی ہوں. یہی تو علم پرکھا جاتا ہے. تو وہ مدرسوں سے نہیں آتا، وہ ڈگری سے نہیں آتا، وہ معرفت سے آتا ہے، روحانیت سے آتا ہے. وہیں پہ یہ روایت لکھی ہے کہ حبیب نے کہا، زہیر نے کہا، سب نے کہا، شب عاشور، کہ ان کا سید سجاد کا کیا ہوگا جب سب مار ڈالے جائیں گے اور عورتیں رہ جائیں گی. امام حسین نے کہا اللہ نے طے کیا ان کو بچا لے گا. سارے اصحاب اطمینان سے ہو گئے. وہیں پہ لکھی ہے روایت. اب ذرا غور سے دیکھیے گا. آگے چلے. سید سجاد بچ گئے. اب جناب زینب کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو شمر اور ابن سعد تلوار کھینچ کے آئیں گے یہ کہتے ہوئے اس کو بھی مار ڈالو. سید سجاد پہ تلواریں تانیں گے. تم سب مل کر زینب اتنا رونا، اتنا رونا، اتنا رونا کہ زمین ہلنے لگے. تو یہ بھی تو لکھی ہے. وہاں منع کرے یا کہے رونا. اب صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ اور آگے بڑھو. بار بار سید سجاد کہ 40 سال مجھے رونا ہے. یہ کیا؟ حسین رونے کو منع کر رہے ہو اور سید سجاد 40 سال رو رہے ہیں. ایک روایت نہیں 1000 روایتیں. کب تک روئیے گا؟ ابھی تو پڑھ کے آیا ہوں مجلس میں. کب تک روئیے گا؟ یعنی اس کو اعتراض ہے کب تک روئیے گا. امام نے کہا اور یوسف جو رو رہے تھے تو کیا یوسف کو یعقوب جو رو رہے تھے وہ جوہلا کا کام تھا؟ نہیں، آپ ذرا سمجھیے. نو رو رہے ہیں کتنے دن؟ 900 سال رو رہے ہیں. کاہے پہ رو رہے ہیں بھائی؟ ان کا تو نہ بچہ بچھڑا، نہ بچہ مارا گیا، نہ گھر لوٹا. اور وہ آدمی رو رہا ہے سب سے زیادہ وہی رویا 900 سال. کس پہ رو رہے ہیں؟ قوم کے جوہلا پہ رو رہے ہیں. رونا جہالت نہیں ہے، جہالت پر رویا جاتا ہے. یہ جو ہم رو رہے ہیں یہ مسلمانوں کی جہالت پہ رو رہے ہیں. جہالتوں پہ رو. جہالتیں کی نا. یہ جہالت تو ہے 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا. ہم رو رہے ہیں جیسے نور رو رہے تھے. تو پھر مسئلہ ہے علم کیا ہے، فیصلہ کیا ہے. روایت راوی نے لکھ کس طرح دیا؟ گھٹا بڑھا دیتا ہے. گھٹا بڑھا. اچھا گھٹا بڑھا تو راوی دیتا ہے. کچھ ہے تھوڑی لفظ بلفظ جو کچھ رسول اللہ نے کہا تھا وہی لکھ دیا گیا ہے. کہاں سے کون سے ٹیپ ریکارڈر تھا جو ریکارڈ؟ بڑے حافظے، بڑے اچھے حافظے تھے سب کے. کس کا ہاتھ چاہتا تھا بطن رسول میں؟ سورہ بقرہ تو یاد نہیں ہوتی تھی. حدیث جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو حدیث کا ایک ایک لفظ یاد ہو گیا.
میں بتاؤں حافظوں کا کیا حال تھا؟ حافظوں کا کیا حال تھا؟ سنیے کیا تھا حافظوں کا حال۔ اس نے آگے پوچھا پانی نہیں ہے وہاں، وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں؟ کہا تو بغیر وضو کے پڑھ لو، نہیں مل رہا تو۔ وہیں بیٹھے تھے عمار یاسر کا تیمم کی آیت نہیں پڑھی، نہ ہو وضو کے لیے پانی تو مٹی سے تیمم کرو۔ تو کہنے لگے آج پتا چلا کہ قرآن میں مٹی کا تیمم بھی ہے، یہ تو حافظے کا حال تھا، یہ حافظے کا حال تھا۔ جناب فضہ کے پہلے شوہر مر گئے تو کئی لوگوں نے رشتہ دیا، تو خلیفہ وقت یہ تیمم والے صاحب نے بلا لیا، کہنے وہ شکایت کر رہے تم نکاح کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہنے آپ کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں؟ عدت کے مہینے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کائے ہے مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت عدت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ آئے ہے علی کی کنیز کو مجھ سے زیادہ شریعت آتی، آپ وہاں علی کا کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے، ارے وہ تو کہہ رہا ہے فضہ نہ ہوتی تو میں ہلاک۔ اب جملہ سن لو، ارے جنہیں آپ بناتے ہو دو طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی، ایک اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ کیا اچھی شکلیں دیکھیے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے خوبصورت ماشاءاللہ، دیکھیے کیا آنکھیں ہیں، کیا نام، کیا پیشانی ہے۔ آپ نے بنایا؟ آپ کے ابا نے بنایا؟ کہاں سے بنوایا؟ فرانس سے پلاسٹک سرجری سے بنوایا؟ تو پھر کیا ہوا؟ ابھی کیا ہوا؟ کیا ایسا اللہ کا فضل ہے، فضل کے معنی تو فضیلت ہیں، اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ چاند جیسا چہرہ بنایا۔ کیا ہاتھ پیر ہیں صاحب، کیا یہ باڈی آپ نے کہاں کون سے جم خانے میں بنوائی؟ یہ یہاں، یہ جو ادھر آلیبا میں ہے پیچھے گلی میں نہیں صاحب، قدرتی اللہ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے یہ فضیلت عطا کی۔ ابھی ہماری تو دیکھیں نا اتنی سی ہے، آپ کی یہاں تک آئی ہے، ماشاءاللہ آپ کو تو فضیلت حاصل ہے میرے سینے پہ۔ آپ کے صدر کا کیا کہنا اور میرے صدر و سینے کا کیا کہنا؟ تو دیکھیے کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں ایک دوسرے سے افضل ہوتی ہیں۔ بھائی بڑے بڑے دولت مند ہیں، ارے بھائی محمد علی کی دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ بیٹھے ہیں محمد علی، ان کے لمبے لمبے لڑکے ہیں، اور صاحب جناب کیا کہنا، ماشاءاللہ کیا قد ہیں صاحب، اور سب ایک ساتھ ذوالفقار میں ماتم کر رہے ہیں، اور وہیں پہ یہ بھی کھڑے ہوئے، حیدر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ ان سے افضل ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ہاں قد بڑھا لیا، ہڈی توڑ کے جوڑو تو جانے، اب اس میں ان کی فضیلت ہو گئی۔ کسی کو دولت دی تو صحت میں گرا دیا، اور کسی کو باڈی دے دی تو اس کے پاس دولت نہیں۔ اچھا کسی کو اتنا کھانے کو دے دیا کہ بھرا پڑا ہوا ہے کچن اور کھا ہی نہیں رہا ہے، کھا ہی نہیں رہا ہے، اور کوئی جس کے پاس ریس نہیں، یہاں بھی کھا رہا ہے وہاں بھی کھا رہا ہے، یہاں بھی بیٹھ گیا وہاں بھی بیٹھ گیا، تو کھانے میں فضیلت ہے، ان کے پاس ریسٹ میں فضیلت ہے، اس کو ٹھوسنے میں فضیلت ہے۔ کچھ سے لیا اور کچھ کو دیا، کچھ کو دیا کچھ سے لیا، کچھ میں یہ فضیلتیں لیے ہوئے ہیں، کچھ میں وہ، ایک دوسرے سے موازنہ ہو رہا ہے، ہم اس چیز میں افضل ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس میں لڑائی نہیں، صورت شکل، جسم و جسمانیت، قد و قامت، اس میں کوئی لڑائی نہیں۔ ان آئے اب کی دیکھیے ہم ناظم کے لیے آپ کو الیکشن میں کھڑے کر رہے ہیں، اچھا
اب فضیلت محلے والوں نے آپ کو دی، اب بیٹھ گئے آفس میں یہ اور ایسے اور فلانا یہ کرو وہ پلاٹ یہ چکر وہاں یہ وہ وہاں وہ. کتنے دن؟ 2 سال. 2 سال کے بعد پھر گھر میں بیٹھ دوسرا آ گیا. اب یہ بھی اسی کے پاس جا رہے ہیں. پتہ چلا کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو اللہ دیتا ہے، چھینی نہیں جا سکتی، اور انسان جو فضیلتیں دیتا ہے وہ ابھی ہیں ابھی نہیں ہیں. اب علی کو اللہ نے فضیلتیں دی تھی، مسلمان چوتھا بنا کے سمجھے ہم نے فضیلت. بھائی ذرا سا غور کر لو، مسلمانوں نے پہلا بھی بنایا اور دوسرا بھی بنایا اور تیسرا بھی بنایا، ابھی چوتھا بنایا. خالق ہو گئے، اب چاروں کو دیکھ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے، جو سب سے پہلے بنا وہ افضل، اس کے بعد والا اس سے کم، اس کے بعد والا اس سے کم. علی چوتھے نمبر پہ ہم نے بنایا تو آپ کی نظر میں کم ہے. علی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی، میں کہاں ہوں، تم نے مجھے کہاں بنایا ہے؟ یہاں مدینے میں. تم بیعت کرو تو میں بنا. تو اللہ نے بھی فضیلتیں دی ہیں. اللہ نے کہا میں نے علی کو فضیلت دی غدیر میں، اوروں کو نہیں دی. تو اب جھگڑا علی کے مسئلے میں کس کا ہے؟ عوام کا اور اللہ کا. عوام کہتے فضیلت ہم دیتے، اللہ کہہ رہا ہے ہم دیتے. یہ بیٹھے ہیں جاوید مرزا، صورت شکل اللہ نے دیا، آواز اللہ نے دی، قد و قامت اللہ نے دیا، شاعری کا جذبہ بھی اللہ نے دیا. کتنی فضیلتیں ان میں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں. اب ان کی مونچھیں شاندار، ہماری نہیں ہیں ایسی. ان کی آواز بہت عمدہ، دور تک جاتی ہے بغیر مائک کے، ہم نہیں. قد میں ہم سے زیادہ فضیلتیں. شاعری کیا لاجواب، کیا قافیہ اور کیا سلام اور کیا ادھم کیا ہوا ہے یہاں سے لانڈھی تک، ہم نہیں کر سکتے. فضیلت ہے. اب کل آپ آئیے، ہم آپ کو سیٹ دے رہے ہیں اسمبلی کی، ووٹ دیں گے آپ کو، جتا دیں گے. یہ آپ نے فضیلت دی، اور جو پہلے ان کے پاس تھیں وہ اللہ نے دی ہیں. تو پتہ چلا کچھ روحانی فضیلتیں ہیں اور کچھ دنیاوی ہیں. اب جن لوگوں نے خود فضیلتیں دی تھی نمبر دے دے کے، پہلے سے اللہ نے انہیں کچھ دیا ہی نہیں تھا. ارے سوچو پریشانی کیا تھی. کیا آپ اللہ سے زیادہ تیز ہیں؟ آپ اللہ سے زیادہ تیز ہیں؟ آپ اللہ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں؟ اللہ کو معلومات تھی کہ ان کا انتخاب عوام کریں گے، تو پہلے سے اللہ نے ایک بات طے کی، صورت بھی نہیں دی، شکل بھی نہیں دی، شجرہ بھی اچھا نہیں، ذات رات بھی اچھی نہیں، اماں بھی اچھی نہیں، ابا بھی اچھے نہیں، خاندان بھی اچھا نہیں. یہ ہو گیا مسئلہ. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اچھا تم دو گے فضیلت تو ہماری طرف سے نل، زیرو نہیں دے رہے ہیں، کوئی بھی فضیلت نہیں دے رہے ہیں. اچھا کوئی ایک ہو تو آپ بتا دو. یہ تو جاوید کی اتنی میں نے اللہ کی طرف سے گنا دی. تو جب اللہ کی دی فضیلتیں ان کے پاس ہیں تو پھر آپ ان کو چاہے اسمبلی کا ممبر بناؤ، کہیں گے ایسی تیسی میں جو ہمارے پاس کیا نہیں ہے. کل کو آپ 2 سال کے بعد ہمیں اتار دو گے. اگر یہ پتا ہوتا کہ 2.5 سال کے بعد نہ رہوں گا، 10 سال کے بعد نہ رہوں گا، 12 سال کے بعد نہ رہوں گا، علی کو تو قیامت تک رہنا تھا. تو اب
یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں مسلمانوں کی یہ اپنی زبان کی پچ ہے، پچ، منہ سے نکل گیا، بنا لیا، غلطی ہو گئی، اب غلطی لپیٹے جاؤ، لپیٹے جاؤ، لپیٹے، لپٹ رہی ہے، لپٹ رہی ہے، لپٹ رہی ہے، کہاں تک لپٹے گی؟ ابھی جو تھا وہی تو لکھا، نہیں سمجھے تو پھر کیا سمجھے؟ جو تھا وہی تو صحیح بخاری میں لکھا، نیا کہاں سے آتا؟ نیا کہاں سے؟ اب وہ پڑھا تو اپنے ہی آدمی پڑھے تو چڑ رہے ہیں۔ ذرا سا سمجھ لو فضیلت کیا ہے، تم نے فضیلت سمجھ کے بخاری میں لکھا تھا، آج پڑھا گیا تو زلزلہ آ گیا۔ اب فرق بتا رہا ہوں فضیلت کسے کہتے ہیں، چونکہ آپ نے بنایا تھا اور وہی لکھا، تو آج جب وہ بیان ہو رہا ہے تو اس کا نقلی پن کھلتا جا رہا ہے۔ ہم نے جو لکھا وہ علی کا وہ تھا جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ فاتح خیبر کا گوہر